ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو مائی چینل باغی اسکالر۔ اور آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اس ناچیز کی ویڈیوز پسند کر رہے ہیں۔ اور میرا مقصد، میرا ایم یہی ہے کہ لوگوں کو وہ دین پہنچانا، وہ مسائل پہنچانا جو آسان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین اتارا ہے اس کو ویسے ہی بغیر کسی اختلافات کے عوام الناس اور خصوصاً امت محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچانا۔ تو 12 ربیع الاول شریف آ رہی ہے، اور آپ کو ایڈوانس میں 12 ربیع الاول شریف کی مبارکباد۔ اس میں ناظرین دیکھیں، 12 ربیع الاول شریف منانا اور یہ ساری چیزیں چراغا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے بعد میں۔ اس میں جو چیزیں ہوتی ہیں جن کا سدھار اور جس کو صحیح کرنا جو ہے فی زمانہ ابھی جو ہے بہت ضروری ہو گیا ہے، تو اس کے بارے میں سب سے پہلے ہم کلام کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جلوس نکلتے ہیں۔ جلوس کا معنی اگر آپ عربی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا۔ بیٹھنے کے معنی میں جلوس، جلسہ یجلسو، عربی گرامر کے بارے میں دیکھیں گے، ڈیپلی نہیں جاؤں گا میں۔ اس کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا، اور لیکن جو ہے جلوس کا مطلب اب ہمارے یہاں فی زمانہ ایسا رائج ہو گیا ہے کہ ہم جو ہے چلتے ہیں۔ اب جلوس کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے دین جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دین بہت آسان ہے، اور دین جو ہے وہ سیکھنا ہم سب پر لازم ہے۔ اب جلوس میں کیا ہوتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہم ثواب کی نیت کے بجائے گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ جلوس راستوں سے نکلتا ہے، تو اسلام دین فطرت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے اس کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائے ہیں، وہ ہم سنتے ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، وہاں پر جو ہے کچھ افراد کو بیٹھے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا۔ ان سے فرمایا کہ جو ہے تم یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو مفہوم حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا راستے کا بھی حق ہوتا ہے۔ راستے کے حق کیا ہوتے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی نگاہ، اگر آپ لوگوں کو راستے میں بیٹھنا ہے تو راستے کا حق ادا کریں۔ راستے کا پہلا حق کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا۔ اگر آپ کسی گلی محلے میں یا کہیں ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو اپنی نظروں کی حفاظت آپ پہ لازم ہے، حدیث پاک کے مطابق، نمبر 1۔ دوسرا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ راستے میں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، یہ بھی ان پہ لازم ہے جو راستے میں بیٹھے ہیں۔ اور تیسری چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا۔ اگر کوئی آپ کو آتے جاتے سلام کرے تو جو راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سلام کا جواب دیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہے فرمایا کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ راستے کے حقوق ہیں۔ تو ویورز، یہ جو حدیث ہم نے سنی ہے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کو آپ اگر جو ہے میلاد کے جلوس پہ رکھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیا یہ جلوس میں ان باتوں کا خیال کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ تو معذرت، ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بیان کروں گا، سنن ترمذی کی ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے کہ جو پردے میں رہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر وہ باہر نکلتی ہے بے پردہ، اور جو ہے کیا شیطان جو ہے پھر اس کو دوسروں کی نظروں میں اچھا دکھاتا ہے، یعنی کیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ حدیث پاک کا کچھ مفہوم میں نے آپ کو بیان کرا۔ اور معذرت، جو جلوس ہوتا ہے اس میں نظر و نیاز بھی بانٹی جاتی ہے، یہ الگ ٹاپک ڈیبیٹ ہے، لیکن اس نظر و نیاز کو لینے کے لیے پورے کے پورے گھر، پوری کی پوری فیملی، زوجین اور بچے بھی نکلتے ہیں۔ لیکن کیا ہے کہ اکثر عورتیں جو ہیں وہ بے پردہ ہوتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ عورت
چھپانے کی چیز ہے، اور اگر وہ بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان جو ہے اسے لوگوں کی نظروں میں مزین اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ تو اس میں یہ دو باتیں ہیں، کیا ہے کہ اگر جلوس نکل رہا ہے تو کیا اس میں بد نظری نہیں ہوتی؟ تو وہ ہوتی ہے، تو راستے کا حق ادا نہیں ہو رہا، نمبر ایک۔ اور جو ہے کیا جو جلوس نکل رہا ہے ان میں تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا جاتا ہے؟ معذرت کے ساتھ نہیں، بلکہ بہت سے لوگ تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ سلام کا جواب کیا اکثر اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں اور لاؤڈ اسپیکر اتنی تیز آواز میں چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم سلام کا جواب تو دور، اذان کا جواب بھی نہیں دے پاتے۔ اور دوسری چیز اکثر یہ ہے کہ نیاز بانٹی جاتی ہے، وہ نیاز جو ہے باٹی کم اور ضائع زیادہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسراف نہ کرو، اور ٹرکوں پہ سے چیزوں کو بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ اس طرح پھینکا جاتا ہے کہ وہ دوسرے کے ہاتھ میں جانے کے بجائے وہ ضائع ہو جاتی ہے، تو یہ رزق کا اسراف بھی ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خواتین کا نکلنا جلوس میں وہ بالکل ہی ناجائز ہے، اور اکثر علماء یقیناً جو ہے وہ منع کرتے ہیں کہ وہ خواتین جلوس میں نہ آئیں، لیکن کیا ہے وہ پھر بھی آتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں ابھی فی الحال جو ہے وہ جلوس جو ہے اس کو ہم اس انداز سے پیش نہ کریں کہ اسراف نہ ہو، اور ایسے لوگوں پہ نظر رکھیں جو چیزوں کا اسراف کرتے ہیں، جو راستے کو بند کر دیتے ہیں، اور چیز جو ہے وہ جو چیزیں راستے میں سے ہٹانی چاہیے بلکہ وہ خود جو ہے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، اس پہ ہمیں جلوس میں نظر رکھنی چاہیے۔ جی ناظرین، یہ دو احادیث جو ہم نے سنی الحمدللہ، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو فی زمانہ جلوس رائج ہے، سب سے پہلے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ان میں سے یہ چیزیں خرافات جو ہو رہی ہیں، عورتوں کا آنا اور نیازیں لینا، اور ایسے لڑکوں کا جو معذرت نمازوں میں نہیں ہوتے بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک دفعہ جلوس نکال لیا تو ہمیں جنت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے جو ہے نمازیں پڑھیں، حضور نے سب سے پہلے یہ تعلیم دی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نمازوں کا آپ نے پہلے اہتمام کرنا ہے۔ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے جلوس میں کتنی نیاز بانٹی، آپ نے کتنے جو ہے جلوس میں ٹرک بانٹے، آپ نے جلوس میں کتنی ڈیگیں دیں، بلکہ آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے کسی کا حق تلفی تو نہیں کی، آپ نے بد نظری تو نہیں کی، آپ نے اللہ کے رزق کو ضائع تو نہیں کیا، اور آپ جو ہے کسی کو تکلیف دینے کا باعث تو نہیں بنے۔ تو جلوس جو ہے پہلے اس میں اصلاح کریں، اس کے بعد جو ہے آپ صحیح طریقے سے جلوس نکالیں۔ یہ میرا میسیج تھا، قرآن و حدیث کے مطابق تھا۔ اور اب بات رہ گئی دوسرا ٹاپک ہمارا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے جشن منانا۔ تو جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے ہم میں یعنی اس دنیا میں مبعوث فرمایا، آخری نبی بنا کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ تو حضور کی آمد اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ملے تو ہمیں جو ہے وہ خوشی منانی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا جشن منانا بھی جائز ہے، لیکن جشن کا انداز اس طرح کریں کہ لائٹیں بھی لگائیں، لیکن لائٹیں اگر آپ لگاتے ہیں اور نظر و نیاز زیادہ کر رہے ہیں، لیکن اس انداز کو آپ اس طرح پھیر دیں کہ جو ہے آج کل لوگ جو ہے مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جو ہے اگر کہ میرے پڑوسی کو جو ہے بل کی ضرورت ہے، بجلی کا بل بھرنا ہے یا کوئی بھی چیز اس نے کرنی ہے، تو سب سے پہلے وہ ادائیگی کریں۔ اور دوسری بات جو ہے اگر وہ کسی کو راشن کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے آپ وہ دیکھیں، اس کے بعد نظر و نیاز کریں، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔